اور جب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، تجارتی اسفار میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جانے لگے۔ تو ایک سفر آپ کا ہوا سرزمین شام کا، سیریا گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ سیریا جب گئے تو بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، وہاں آپ کی ملاقات، یا یوں کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرسچنوں کے ایک راہب نے، جس کا نام بحیرہ تھا یا بحیرہ تھا۔ بحیرہ الراہب نے پیارے نبی کو دیکھا، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 12 سال کی تھی، 12 سال کے لڑکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بحیرہ سیریا میں کرسچنوں کا بہت ہی جانا مانا پوپ تھا۔ اس نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ پہچان گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبی اور رسول بننے والا ہے، یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے سلسلے میں ہماری بائبل میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ بحیرہ الراہب نے چچا ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، تمہارا یہ بھتیجا، میں اپنی کتاب انجیل کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آخری نبی کا انتظار ہے۔ اصل دیکھو اس زمانے میں کیا تھا، نبی کے آنے سے پہلے، پیارے نبی کی بعثت سے پہلے، خصوصاً کرسچن اور یہودی، چونکہ توریت میں، بائبل میں، انجیل میں ہمارے نبی کے سلسلے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، اور پوری صفات کہ جو آخری رسول آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، ان کی بستی کیسے ہوگی، ان کی شباہت کیسی ہوگی، بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل کے اندر، توریت کے اندر، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں کر رکھی تھی۔ اور اس دور میں اہل کتاب کو بڑا انتظار تھا، اہل کتاب منتظر تھے کہ یہ آخری رسول کہاں نمودار ہونے والا ہے، کہاں ظاہر ہونے والا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کی نظریں تلاش کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے جب آخری رسول ظاہر ہونے والا ہے۔ یہی جستجو تھی کہ بحیرہ الراہب کی نظر دور اندیش تھا، وہ اس کی نظر جیسے ہی ہمارے نبی پہ پڑی، جبکہ ابھی لڑکپن میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بحیرہ الراہب کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو آگے چل کر جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جانے والا ہے۔ اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس نے ابو طالب سے گزارش کی، درخواست کی کہ دیکھیے میری درخواست ہے کہ آپ آئندہ سے اپنے اس بھتیجے کو اس علاقے میں مت لائیے، تجارتی اسفار میں ساتھ مت رکھیے، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر یہودی اس بچے کو دیکھ لیں گے تو جان سے مار ڈالیں گے، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ آخری رسول ان کے قبیلے، ان کے خاندان سے آئے گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آخری رسول قریش اور بنو ہاشم میں سے آ رہا ہے تو وہ جان سے مار سکتے ہیں اس بچے کو، آئندہ اپنے ساتھ مت لے جائیے کسی سفر میں۔ ابو طالب نے وہیں سے ہمارے نبی کو جو 12 سال کی عمر کے تھے آپ کو واپس کر دیا مکہ۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے؟ یعنی جب ابھی نبی نہیں بنے تھے، رسول نہیں بنے تھے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج ابھی نہیں رکھا گیا تھا۔ بحیرہ راہب کی دور اندیش نگاہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جو آگے چل کر نبی بننے والا ہے۔ حضرات اصل میں ایک بات کیا ہے، جیسا کہ ابھی میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پہ کہی ہے کہ کرسچن اور یہودی، ان دونوں کے جو علماء ہیں، پبلک کی بات نہیں، کرسچن اور یہودیوں کے علماء، ان کے بارے میں قرآن ایک بات کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ محمد ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، محمد ہی صلی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دے رکھی ہے، یعنی توریت اور انجیل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بتاؤ کسی باپ کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟
کسی باپ کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی تکلیف ہو؟ بالکل نہیں. ہر باپ جانتا ہے یہ میرا بچہ، یہ میری اولاد ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کرسچنوں کے علماء، یہودیوں کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں، ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو جانتے ہیں.